یہ ہو گیا بچڑا اٹھی کے شام کو ٹردا انہاں کو پوچھدا تساں روٹی بالا کتے پکائیے کیا چاہے یار آج ساڑھے گھر آٹا کہنا آئی وہ فجر دے جون دا آٹا پیا ہوا چاہ کہ ہوں کو بننے گا یہ آدھا فجر کو اللہ دے سی پہلے آج کہیں دے گھر لکھاں روپے دے پن تنال ہم تایا بھوکھا پہ جا بیمار مردہ پہ 10 روپے نہیں دیں دے بچ دوائی جگہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہمارا جی صبح کا ناشتہ بننا شروع ہو گیا ہے. صبح کو بھی کھائیں گے, دوپہر کو بھی یہی کھانا ہم کھائیں گے. باقی آج کسی نے بال نہیں بالا تھا. نہیں ساروں کا بھی ہے, صرف ماسی نے نہیں ڈالا تھا کیونکہ وہ ابھی بھی اینٹیں بنا رہی ہے, وہ بنائے گی آئے گی تو پھر ڈالے گی. بقایا سب جو بنا کر آ گئے ہیں وہ انہوں نے سیما, میں نے اور فاطمہ اور امی جی کے پاس. اب میں روٹی لگاتی ہوں امی جی کی اور پھر فارغ ہو جاؤں گی, پھر ساتھ میں بیٹھ کر کھائیں گے کھانا. یہ امانت لے کے جی اس بچی تک پہنچ گیا ہوں. چھوٹی سی معصوم بچی ہے, اس کے گردوں کا مسئلہ ہے اور اس کے گردے جو ہے نا فیل ہو چکے ہیں, لیکن ابھی بھی امید باقی ہے. اگر ٹائم پہ اس کا علاج ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی یہ بچی صحت یاب ہو سکتی ہے, کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی, لیکن پیسے لگیں گے جو اس غریب ماں کے پاس بالکل نہیں ہے. پریشانی ہے, پٹھے پہ کام کرنے والی فیملی ہے, اور جب اتنی بڑی تکلیف آتی ہے تو ہزاروں روپے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان بیچاروں کے پاس گھر میں ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے, دوسرے وقت کا نہیں ہوتا. تو یہ اپنی بچی کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے لا سکتے ہیں؟ بہت ہی اس وقت پریشان حال ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے. پہلے بھی میں آیا تھا اور میری بہت پیاری باجی راحت رقیب, ان کی طرف سے 5000 کی امداد ان کو ملی تھی, جو کہ ان کے والدین نے اس بچی کی دوائی لی ہے. اور بھی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اور میں امانت لے کے پہنچ گیا ہوں اس بچی کے پاس. اور اللہ تعالیٰ سے التجا ہے, دعا ہے, اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, ہماری مائیں بہنیں ہیں, بزرگ ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے, صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب جی میں 10,000 کی رقم میری بہت ہی پیاری باجی جنہوں نے اس بچی کی تکلیف کو دیکھا ہے تو انہوں نے احساس کیا ہے ہمیشہ کی طرح غریبوں کا, مسکینوں کا, اور جو نہایت ہی غریب ہیں ان کا, چھوٹے چھوٹے بچوں کا. تو میری باجی نے اپنا حصہ اس نیکی میں شامل کیا ہے, جو کہ میں اس کی والدہ کے حوالے کر دیتا ہوں. یہ 10,000 کی رقم ہے, اس سے ان کا جو ہے اس بچی کا کچھ دن علاج ہوگا. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اور بھی ضرورت ہے, اور بھی کوئی ہمارا پیارا بہن بھائی اس نیکی میں شامل ہو سکتا ہے. چھوٹی سی معصوم بچی ہے, تکلیف میں ہے, آپ کی تھوڑی سی امداد اس کی جان بچا سکتی ہے. ساری زندگی یہ آپ کے لیے دعائیں کرے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ لے باجی, یہ 10,000 روپے باجی دیتے ہیں, انہوں واسطے دعا کر دو. اللہ پاک تندرستی دے, ان دے بچوں تندرستی دے, اللہ پاک ان دے رزق میں برکت پاوے. آمین. اللہ پاک ہر مسلمان تندرستی دے, باجی بھی تندرستی دے جڑی میری بچی واسطے سوچا سو اتنا کچھ. اللہ پاک انہاں بچوں کی زندگی بڑی عمر بناوے. آمین. میں بڑی مہربانی باجی جڑی تسی میرے ساڈی مدد کردے پے جے. امید تو سانو کوئی نہیں سی بھی بچی بچ جاوے, تسی مدد کردے کھلوتے بھی بچی ہون تک دن پہ تھوڑی کور کردی پی, بچی بھی ٹھیک ہو جیسے. بڑی مہربانی باجی جی, تسی میری بچی دا علاج کرا رہے جی. اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. آمین. آمین یا رب العالمین. میں امانت لے کے اس بھائی تک پہنچ گیا ہوں. یہ بیچارہ کام نہیں کر سکتا, اس کی انگلی کا جو ہے نا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, بیچارہ بہت ہی پریشان ہے. اور میری بہت ہی پیاری باجی آپ رہتی یو کے میں, انہوں نے جب صورتحال دیکھی, کیونکہ تھوڑے دن پہلے میں آیا تھا اور میں نے 5,000 کی رقم ان تک پہنچائی تھی, کیونکہ میرا جو کام ہے اور میرا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو چیز پہنچائی جائے. یہ امانت اس کے حوالے کیجیے جو صحیح حقدار ہے, جس کو ضرورت ہے. اس کو اس لیے ضرورت ہے کیونکہ یہ بیچارہ ایک تو کام پہلے بند تھے, اس کی وجہ سے پریشان تھا, ساتھ میں یہ تکلیف تھی, اس پہ خرچ آ رہا تھا, دوائی وغیرہ لے رہا تھا, اس کی وجہ سے پریشان تھا. اور جیسے کام شروع ہوئے ہیں, لیکن یہ بیچارہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی یہ انگلی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, معصوم بچے ہیں بیچارے کے, بٹھے پہ رہائش ہے اس کی, اور غریبوں کی اپنی کوئی جگہ نہیں ہوتی, پریشانی ہوتی ہے. تو یہ بیچارہ بہت ہی پریشان تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی, اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھیجی ہے, جو کہ لے کے میں ان تک پہنچ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری باجی کے کاروبار میں, ماں رزق میں, اولاد میں, صحت میں, جان و مال میں برکت رحمت نازل فرمائے, جنہوں نے اس غریب کی مدد کی ہے. یہ لیں 5,000 روپے بھائی, اور باجی کے لیے ان کے بچوں کے لیے دعا کر دیں. اللہ پاک مشکل
دے اللہ پاک صحت دے تندرستی اللہ پاک بہت رزق دے اللہ پاک کسی دا محتاج نہ کرے اللہ آمین۔ پاک درد دے اللہ پاک بہت رزق دے آمین اللہ پاک صحت دے تندرستی اللہ کسی دا محتاج نہ کرے باجی نے اللہ پاک بہت رزق دے آمین اللہ پاک خوشیاں دے اللہ پاک بچیاں دی لمبی عمر کرے اللہ پاک صحت دے آمین اللہ پاک نیک رستے لائے اللہ پاک بہت رزق دے کسی دی تھوڑ نہ ہو آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ قیمتی اللہ سرمایہ پاک انہوں نے رزق بہت دے اللہ ان کا پاک دیا کامیابی قبول دے فرمائے۔ اللہ پاک کامیابی دے آمین۔ خوشی ہے بھائی، اللہ بہت خوش رہو دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک خیر کرے ہاں، ان کے بچوں کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے، ان کی صحت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کا دیا قبول کرے۔ آمین۔ ٹھیک ہے باجی، آپ نے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک دکھ مصیبتوں سے بچاوے اللہ پاک کسی تو برا وقت نہ لائے اللہ پاک خوشیاں دے آمین اللہ پاک بہت رزق دے باجی نو آمین۔ ہاں ماشاء۔ اب جی ہم آ چکے ہیں مٹی بنانے والی جگہ پہ، کیونکہ ہمارا پیٹر جو ہے نا چل چکا ہے اور پانی آ رہا ہے، ادھر سے پانی آئے گا اور یہاں سے پھر جو ہے نا آج کسی بنانی پڑے گی، کیونکہ آج مٹی کی ٹرالے جو ہے نا اوپر سے انہوں نے یہاں پہ لہا کے رکھ دی ہے اور ادھر سے کسی بنائے گا بھائی، تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن یہ جو مٹی آ رہی ہے نا مٹی بہت ہی اچھی ہے، جس سے انشاءاللہ تعالی ہمارا کام زیادہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ کام بند رہنے کی وجہ سے پریشانی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا کام شروع ہو گیا ہے، تو یہ پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہاں پہ میرے ابو نے مٹی بنا لی ہے، یہ اینٹیں آج ابو نے بنائی ہیں اور ابھی تک کام کر رہے ہیں۔ سورج دیکھیں، دیگر کا ٹائم نماز کا ہونے والا ہے، ابو ابھی بھی مٹی بنا کے اب سکون سے حکے کا کش لگا رہے ہیں اور تھوڑا آرام کر رہے ہیں۔ ہاں اب مٹی پسائی ہے ہوں پہوڑا چاہ نہ ایک پیڑ شیڑ بنایا تھا وقت پانی ڈی تھی ساکو لائے مزدوری کرنے جو تھی بچہ جڑے اڈو ڈی گرم ہوں فجر کو نیندر کھڑ دیے تو بندہ آندے تو بات تھاری ڈی ہماری تھیں رلتا رہ لیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جب دن گرم ہو جاتا ہے پھر بندہ تھوڑا آرام کر لیتا ہے۔ کیا آرام کرن ونجے تو بلا دانا تھی ونجن اڈو ٹھیکیدار بور چلوا رہے اڈو مٹی تو بھجنا ایڈو پیڑ دو تے تھپیر دو تے این بندہ لگا ہی رہندے اولے ڈاڈے دھوپ چھاں تے اللہ وارس روزی بن ویندی۔ چلو شکر ہے اللہ دا، ابو کام شروع تھی گئے۔ شکر ہے اندی ذات پاک دا، ہاں بس جڑا آنا ٹکا کر باسوں تا گھننے دے حقدار تا تو این کیتے بغیر اج کون دے جڑے کھیر ڈوویں نا ڈوڈو گلاس کھیر دے چا ڈیویں نا پی کے سم پیندے آسے، او ٹائم بڑے اچھے ہن۔ ساگ پکاویں نہ چاہے ایک پیالی ساگ دی بھر دینے ہن آٹا نہ ہوے آگا، وہ کھاندے آسے مکھن اتنی ویت سٹ دینے ہن، وہ کھاندے آسے جواد وہ ساگوں کھیر دے ڈوڈو گلاس ڈیویں نا گلاس پی کے سم دے آتے اوپاں چاڑی پہ راندے آتے کہیں روٹی دی خواہش نہ ہوندی ہے۔ وہ بڑے اچھے ٹائم ہیں میرا پوتر۔ آج تک بے ایمانی اتنا تھی کہ یہ آج یہ وقت آ گئے کہ پیو کھاندا بیٹھے پوتر ڈے تھا بیٹھے، پوتر کھاندا بیٹھے پیو ڈے تھا بیٹھے۔ یہ حالات کہیں دی نہیں رہی جب کوئی کہیں کولو ہے بھی صحیح تو وہ کہیں ہمسائے کولو نہیں پوچھتا ہاں بھائی تو بکھا بیٹھے رجا بیٹھے۔ یہاں پہ بھائی مرتضیٰ مٹی بنا رہے ہیں اور یہ اینٹیں آج بھائی مرتضیٰ نے نکالی ہیں، تقریباً 1000 اینٹوں کی ہوگی بڑی مشکل سے، اور یہ بھائی مرتضیٰ نے آج اینٹیں بنائی ہیں۔ میں نے آج نہیں بنائی کیونکہ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی اور میں نے وہ اپنی مٹی کو ٹوکی لگائی تھی، پھر میں نے اس کے اوپر شاپا ڈال کے اس کو رکھ دیا۔ صبح میں نے کہا انشاءاللہ میں پھر اس کو بناؤں گا، پھر اینٹیں بنائیں گے انشاءاللہ۔ بارشیں تھوڑے دن پہلے رکی ہیں لیکن آج پھر یہاں پہ بادل بننا شروع ہو گئے ہیں، ہر طرف کالی گھٹائیں چھانے لگ گئی۔ اللہ خیر کرے، اگر پھر سے بارش آ گئی تو کام خراب ہو جائے گا۔ یہ جگہ جو ہے نا ہم نے بنائی ہے، بڑی مشکل سے یہ جگہ بنتی ہے کیونکہ یہاں پہ گھاس اگاتا ہے، پھر رنگ لگانا پڑتا ہے، پھر کہیں سے صاف کرنا پڑتا ہے۔ اینٹیں بنانے کے لیے یہ جگہ بڑی پھر پریشان کرتی ہے۔ اس لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ بٹھے مالک نے ہمیں یہ کھڈا بنوا کے دیا ہے، تو یہ کھڈے میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو مٹی بنانے کے لیے پریشانی نہیں رہتی، ورنہ بڑی پریشانی ہوتی تھی۔
ये ईंटें मैंने निकाली थी जो कि मैंने लगा के 10-10 दहाका जो है ना वो लगा के रख दिया है, यहाँ पे खड़ा कर दिया है। ये मैंने 650 ईंट बनाई है जी। मेरी मट्टी है जो आज मैंने नहीं ईंटें बनाई क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इस वजह से मैंने इसको शापर से ऊपर जो है ना ढक दिया है ताकि ये सूख न जाए। सुबह ज़िंदगी रहे तो इंशाल्लाह फिर ईंटें बनाएंगे। लाले आउंदे को आमिर को एक बुझारत हुक्म है कि तुरे सा नहीं दसी हुन तेरे को एक बुझारत है पई उच्ची टिबे ते डांद कुठा खल खल कुरारी खून मिठा केड़ी शय हिंदवाना ने ऊ जवाब सही देते। रोशन बिल्कुल सही जवाब देते। तैं जवाब सही नहीं देता तेरे बाते भाई एक बुझारत है। आए दू दरवेश पाती है गदरावेश। ये तो गए लाड़े सवाल पूछे से मैं अपने मसाद को आके तू एक सवाल दा जवाब देवा आदे मसाद मेरे को थड़ी कुछ आंदी नहीं तू पानी लुड़ेंदा पिया ते मेरे को मिट्टी पुसावंडो। चलो एक मिट्टी पुसावंडे ने एक माफ कर देने ये माफ कर दो, पता है कहीं काम तक है नहीं। चलो ठीक जी। हमारा खाने का टाइम हो गया है और सालन जो है ना चढ़ गए हैं चूल्हे पे। ये पता नहीं है कि क्या क्या बन रहा है। क्या बना रही हैं भाभी? मैं तो तूरियां बना रही हूँ भाई। तोरियां? चलें जी, यहाँ पे बन रही हैं तोरियां। अब आगे अगले घर चलते हैं, उससे पूछते हैं क्या बना रहे हैं। होता है मेरा असूल होता है कि जहाँ पे अच्छा सालन बनता है ना वहाँ फिर मैं उससे मांगता हूँ। अब देखता हूँ कि यहाँ भी मेरे ख्याल में तोरियां हैं। तोरियां है ना। आज सारे जी हमारी फैमिली ने शायद मशवरा किया है कि हम सब ने जिद की है कि तोरियां खानी है, तो इस वजह से तोरियां बन रही हैं। हाँ चलें ठीक है, अल्लाह नसीब करे। मैं जी लेके आया था भिंडियाँ क्योंकि सब तोरियां पका रहे थे, तो मैंने कहा हम बना लेते हैं भिंडियाँ। ये देखें तेरा ने काट के बना जोड़ के रख दी हैं और प्याज जो है ना वो तिलका लग रहा है। जैसे प्याज थोड़े से गल जाएंगे तो फिर भिंडियाँ ऐड हो जाएंगी इसमें। जी हाँ, बस तिड़का लग जाएगा तो फिर जल्दी जल्दी से बनाते। रोटी कल लेट हो गए थे, आसमा बाजी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए थे, तो फिर हम भी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। परेशानी हो जाती है तो फिर काम के लिए दिल भी नहीं करता है। तो अभी जल्दी से मैंने पहले आटा गूंद के तनूर जला दिया है, तो अब बना रही हूँ सलाद। मैं जी अभी नमाज़ पढ़ के घर पहुंचा हूं, तो अब जी मैं अपना जो है ना कुरान मजीद उठाता हूं और कुरान मजीद पढ़ता हूं। मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद पढ़ लिया है और कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते अब हमारी जो है ना मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया है, अज़ान भी होने वाली है, तो आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी हो गया है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी वीडियो लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। और ये भी है कि साथ में मेरी बहुत ही प्यारी बाजी ने जो काम मेरे ज़िम्मे लगाया था अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। वो बच्ची आपने देखी जिनको इमदाद मिली और उनके गुर्दों का मसला है, तो वो अभी भी ज़रूरत है। कोई और भी अल्लाह का नेक बंदा इस नेकी में शामिल हो सकता है ताकि उस बच्ची का इलाज हो जाए। और जो दूसरा वो भाई था जिसको मैंने वो रकम पहुँचाई है, वो बेचारा क्योंकि काम एक बंद थे, काम नहीं थे, और वैसे भी उसकी उंगली पे जो है ना कोई फोड़ा वगैरह निकला हुआ है, कहता है एक्सीडेंट हुआ था तो बहाना बन गया था, तो वो ज़ख़म हो गया, तो इस वजह से जो है ना वो परेशान था। तो मेरी बाजी ने उनकी भी मदद की है। अल्लाह ताला से दुआ है जितना मेरी बाजी ने दिया है इससे अल्लाह ताला दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए, उनके माँ रिज़्क़ की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला मेरी बाजी को सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनकी तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह ताला उनको हमेशा गैब के ख़जानों में से अता फरमाए। जितना उन्होंने हम जैसे जितनी भी गरीब है उनके साथ मदद की है, हमेशा अल्लाह ताला उनका ये कीमती सरमाया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और जितनी मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बाजियाँ तकलीफ़ों में, परेशानियों में, अल्लाह ताला सबको शफा अता फरमाए, सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, सबकी तमाम तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुसीबतें दूर करे। उनके घर में, उनके कारोबार में जो रुकावटें आ रही अल्लाह ताला दूर करे। अल्लाह ताला उनको हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारा खाना जी ये शाम का बन गया है, अभी बन रहा है, और तैरा ने मेरे ख्याल में रोटियाँ लगाना शुरू की हैं, उसने बना ली हैं। इसके बाद सैमा का नंबर, और उसके बाद मेरे ख्याल में फातिमा लगाएगी। इस तरह है ना भाभी? हाँ जी, ये नंबर बार हो रहा है ना? सबके सहमा ने हम उतार रहे हैं सिर्फ। अच्छा सहमा, अब ये काम सहमा कर रही है रोटियां बनाने बहुत मट्ठी है।
जब ये रोटी लगाने करती ना से खत्म हो जाता है। मेरा क्या कसूर है, मुझे अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें ये तो नहीं कहा कि अल्लाह पाक ने तो हर बंदे को तेज बनाया है, ये नहीं कहा। बनाया उसने नहीं, अल्लाह ताला तो हर बंदे को उसने अल्लाह ताला तो कोशिश करती है। अब ये है ना कि बंदा थोड़ा सुस्त होता है ना, तो ये तेरा सुस्त है थोड़ी सी काम। हाँ, नहीं ऐसा गिल्ला नहीं करें, ऐसा साचा देखें। चले जल्दी पाक वेंगे ना, एक बार लेने आना बिया लेने आना जल्दी काम थी मैंने चलें कल दू हाथ दू चार चल तेरा मठी है भाई, तेरा दी मन गिंदे हैं जी, तेरा को आदि अल्लाह ताला बनाए तो चलो अल्लाह ताला को ठीक, जे को अल्लाह ताला बनाए तो अल्लाह ताला तो बहुत प्यार करने वाला है। अल्लाह ताला तो जे को जी में बनाए तो बहुत प्यारा बनाए। तो अल्लाह ताला हमेशा हर मुसलमान को अपनी ज़ुबान रखे, हर मुसलमान को ढेरों ढेर खुशियाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो सारी वीडियो कंप्लीट थी चुकी है, अजान भी थी पई है। चलते हैं जी नमाज की तरफ। तो सारे तरफों जितने भी अहले इस्लाम हैं, तमाम अहले इस्लाम वास्ते दुआई हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान रखे, अल्लाह ताला सारे को अपनी गैब के खजाने चो अता फरमावे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखे, दुआ में याद रखे। इंशाल्लाह सारी गाल ज़िंदगी दी ज़िंदगी रही तक एक न्यू व्लॉग साथ तुम्हारी खिदमत में हाजिर तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।